اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم المسألة الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما خاصة فللثاني نصف درهم. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ بات تو ہم نے بہرحال پڑھی کہ ہم شیعوں کے نزدیک صلح ابتدائی بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بار بار اس بات کی تکرار ہو رہی ہے کہ صلح جو ہے نا وہ مستقل ایک عقد ہے. بس ہم شیعوں کے مشہور فقہا کے نزدیک، ہاں البتہ شیخ طوسی کا اپنا ایک خاص نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرع ہے، لیکن مشہور کے نزدیک یہ نظریہ ہے بہرحال کہ ایک مستقل عقد ہے یہ. اچھا، ایک اور بات جو مطلب ابتدا سے ہی ہم اختلافی بات تھی وہ یہ کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ متفرع ہے اختلاف سے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہلے نزاع ہے، مسبوق بن نزاع ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صلح جو کیا ہے مسبوق بن نزاع بھی ہو سکتی ہے اور ابتدائی بھی ہو سکتی ہے. بس انشاءاللہ. تو اب دیکھیے گا، اب سے جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ صلح جو کہ مسبوق بن نزاع ہے تو کیسے کیسے اختلافات ہیں کہ جو فرض کیے جا سکتے ہیں اور ان کا کیا حل ہوگا، کس طریقے سے صلح کریں گے، اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ آپ کو اس مسائل میں دیں گے. تو یہ جو مسائل ہیں کس بات پر ہیں؟ مسائل اس حوالے سے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یعنی مسبوق بن نزاع، ٹھیک ہے، تو نزاع کیسے ہو اور اس کا صلح کا طریقہ کیا ہے، اس کو ان مسائل میں بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ آسان سا ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. مسئلہ کیا ہے دیکھیے گا، کہہ رہے کہ اگر دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دو لوگوں کے ہاتھ میں مثلا ایک تھیلی ہے یا ایک باکس ہے، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے مثلا 3 درہم ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں 3 درہم نہیں، ہم یہ کہیں کہ اس میں 2 درہم ہے، ٹھیک ہے، اس تھیلی میں، اس بٹوے میں کہہ لیجیے یا اس باکس میں 2 درہم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیے گا، اب دونوں کے ہاتھ میں ہے وہ، تو دونوں میں سے کوئی ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو 2 درہم ہے وہ دونوں کے دونوں میرے ہیں، اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے، میرے ہیں. اور بات یہ دھیان میں رہے کہ دونوں کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، وہ باکس دونوں کے ہاتھ میں ہے، دونوں پکڑے ہوئے ہیں، یعنی تاکہ ذلیت جو ہے وہ ثابت ہو سکے کہ ہاں دونوں کے ہاتھ میں ہے. ورنہ اگر کسی ایک کے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی یہ فرض ہم نے کیا ہے کہ دونوں کے ہاتھ میں، دونوں کا ہاتھ اس کے اوپر ہے. بہت انشاءاللہ. تو مسئلہ کیا ہوا؟ اختلاف اس بات ہوا کہ ایک یہ دعوے دار ہے کہ دونوں کے دونوں درہم میرے ہیں اس میں کے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کے ایک میرے ہیں. تو کیا حل ہے؟ کیسے صلح کرائیں گے؟ کہہ رہے حل یہ ہے کہ وہ جو دوسرا والا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے 1 درہم میرے ہیں، بس انشاءاللہ، تو وہ تو اس بات کا تو حتماً اعتراف کر رہا ہے کہ اس میں سے 1 درہم میرے نہیں ہے کہ نہیں. تو کیا کریں گے؟ جو 2 درہم کا دعوے دار ہے اس کو 1 درہم دے دیں گے کہ بھائی تمہیں، چونکہ اس پہ نزاع نہیں ہے کہ نہیں، قدر متعین، ہاں وہ تو قدر متعین ہے اس کا. اب 1 درہم آئیے، اب اس 1 درہم میں حوالے سے اختلاف ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو 2 کا دعوے دار وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک والا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہے. تب اس میں کیا کریں گے؟ تو کہیں اس صورت میں اس 1 درہم کو، سنیے گا، اس 1 درہم کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. آدھا جو 2 کا دعوے دار اس کو دے دیں گے اور جو 1 کا دعوے دار تھا اس کو آدھا ملے گا. تو اب ٹوٹل حساب سے کیا ہو گیا؟ ٹوٹل حساب یہ ہو کہ 1.5 2 والے کو اور آدھا جو ہے وہ 1 والے کو ملے گا. بس انشاءاللہ یہ صلح کا طریقہ ہے. اس پر اشکال کیا گیا، سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے کہ مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اس پر اشکال یہ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے حل بتایا ہے، طریقہ حل جو ہم نے لکھا، یہ مشہور نے بتایا کہ یہ طریقہ حل تو اس وقت درست ہے، سنیے گا، اس وقت درست ہے کہ جب وہ جو 1 کا دعوے دار ہے وہ یہ کہے کہ اس میں سے خاص فلاں والا نوٹ، فلاں نمبر کا نوٹ یا فلاں اس کا درہم جو ہے کیا وہ میرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی معین طور پر. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اس میں سے 1 میرا ہے لیکن لا علی التعین، بلکہ وہ 1 درہم یہ والا بھی ہو سکتا ہے، وہ والا بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم لوگ اصطلاح میں کہتے ہیں بطریق مشاع. مشاع کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس میں سے بھی، ہو سکتا ہے اس میں سے بھی ہو. بات انشاءاللہ. ہاں، جس سے مثال مشاع کیا آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر دیکھیے گا، ہم نے اور آپ نے ملا کر 5 لاکھ کا بھینس کا کاروبار کیا، تو ہم نے 5 لاکھ کا مثلا 5 بھینسیں خریدی، 1 لاکھ کی، ٹھیک ہے. تو اب 5 لاکھ کا جو 5 بھینسیں خریدی ہیں تو اس میں سے کیا ہے، آدھے آدھے کیا، ایسا تو نہیں کہ 2.5 ہیں، نہیں، اس میں سے کیا ہے جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ میرا ہے اس پہ میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا ہے. یہ طریقہ مشاع ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلا والا حل جو آپ نے بتایا ہے کہ 1.5 1 کو مل جائے گا
اور یہ آدھا اس کو ملے گا. یہ تو اس وقت ہے کہ جب یہ ایک کا دعوے دار اللہ نحوی تعین کہہ رہا ہے کہ یہ والا ایک جو ہے میرا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ نا اللہ طریق المشاء ہے تو پھر کیا کیسے بانٹیں گے آپ ہیں؟ تو پھر یہ کہیں گے تو پھر طریقہ یہ ہو جائے گا بانٹنے کا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہر درہم کو جو کیا ہے دونوں درہم کو آدھا آدھا کیجئے, ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے کیا ہے اس کو دے دیجئے جو 2 کا دعوے دار تھا, اور پھر اس میں سے یرحمکم اللہ, پھر اس میں سے آدھا جو کیا ہے اس کو دینا ہوگا. یہ مطلب ایک حل ہے. بات انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو اٹھا کے دے, نہیں, بلکہ اس دونوں درہم کے جو کیا ہے وہ کیے جائیں گے, 2 ٹکڑے کیے جائیں گے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں, ایک اور مسئلہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو قسم بھی کھلوائی جائے گی. اچھا, ہاں, دونوں کو قسم بھی کھلوائی جائے گی اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے, کیا کہ یہ جو ایک والا ہے وہ جو ایک ہے 1 درہم وہ تمہارا نہیں ہے. جو ایک تو جو اس کو پہلے مل گیا تھا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرے والے میں یہ قسم کھائے گا کہ یہ آدھا درہم تمہارا نہیں ہے, ٹھیک ہے, چونکہ آدھا ہی تو مل رہا ہے نا اس کو, اور پھر یہ قسم کھائے گا کہ یہ آدھا درہم تمہارا نہیں ہے. بات انشاءاللہ یہ مسئلہ تھا. اب آئیے اسی طریقے کا ایک اور مسئلہ ہے, بالکل مشابہ حکم بھی یہی ہے, بہت آسان ہے. مثلا سنیے گا, ہم نے اور آپ نے کسی تیسرے کے پاس جو کیا ہے امانت رکھوائی, ٹھیک ہے, دونوں نے مل کر امانت رکھی, نہیں الگ الگ. آپ نے اپنا 2 درہم لے جا کر رکھا بطور امانت, ہم نے اپنا 1 درہم لے جا کے اس کے پاس بطور امانت رکھا, پر وہ جو امین تھا اس سے گڑبڑی یہ ہوئی کہ اس نے مطلب اس پہ پرچے پہ نام ہم لکھ کر نہیں رکھا تھا کہ اس میں سے کون کس کا ہے. بس انشاءاللہ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سب مخلوط ہو گیا. بس انشاءاللہ اس میں مخلوط ہو گیا. اب جب مل گیا اس میں سے 1 درہم جو کیا ہے تلف ہو گیا. 2 آپ نے رکھا تھا, 1 ہم نے رکھا تھا امین کے پاس, اور وہ مخلوط ہو گیا, اور 1 جو کیا ہے اس میں سے تلف ہو گیا. اچھا, اس کے بعد تلف ہونے کے بعد کیا ہے, تلف ہوا بلا تفریط, یعنی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. بات انشاءاللہ وہ تو اپنے باکس میں یہاں پہ بند کر کے رکھے ہوتا ہے تجوری میں یا اپنے الماری میں, مگر کیا ہے کوئی چور آیا اور اس میں سے مثلا 1 لے کے نکل گیا, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی رکھنے میں. تو اب سنیے, چونکہ اگر اس کی غلطی ہوگی تو پھر تو اس کو جو 1 اگر ضائع ہوا ہے وہ اس کو بھرنا پڑے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اس کی غلطی بھی نہیں ہے. اور امین جو کیا ہے, امین کو آپ جو ہے خائن نہیں کہہ سکتے, امین ضامن نہیں ہوتا ہے. امین ضامن نہیں ہوتا ہے. تو اب سنیے گا, اب 2 آپ نے رکھا تھا, 1 ہم نے رکھا تھا. بات انشاءاللہ, اور یا اللہ سمجھ رہے ہیں, 2 آپ نے رکھا تھا, 1 ہم نے رکھا تھا, اور 1 اس میں سے وہ ہو گیا, ضائع ہو گیا. بات انشاءاللہ. تو اب سنیے گا, اب یہ ہوا کہ آپ آئیں گے تو آپ کہیں کہ ہمارا 2 دے دو, چونکہ اب 2 ہی تو اس کے پاس بچا امین کے پاس, 1 تو ضائع ہو گیا, تلف ہو گیا. تو آپ کہیں گے کہ وہ 2 میرا دے دو, چونکہ ہم نے تم کو 2 دیا تھا ہمارے طور پر. ہم کہیں گے کہ نہیں, اس میں سے 1 ہم کو دینا ہوگا. تو وہاں پر کیا کریں گے, تو کہہ رہے وہی والا حکم جو ہے یہاں پر بھی جاری ہوگا. یعنی کیا مطلب, یعنی 1 تو قدر متیقن آپ کو مل جائے گا اس میں سے, اور جو 1 ہے بچا ہوا اس میں سے آدھا آدھا ہوگا, آدھا آپ کو اور آدھا ہم کو ملے گا. بات واضح انشاءاللہ. ایک ہی مسئلہ ہے, ہاں, مثال الگ الگ ہے, ہاں, لیکن تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہوگا. سنیے گا, بس فرق کیا ہے, فرق یہ کہ یہاں پر سنیے گا اس باب میں, اچھا سوال کیا آپ نے کہ مثال الگ الگ ہے, ایسا دیکھنے والا, حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مثال الگ ہے, لیکن تھوڑا سا فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں دونوں کو قسم کھانا تھا, یہاں پر اتفاق ہے کہ یہاں پر قسم نہیں کھانا ہے. کیوں قسم نہیں کھانا ہے, کہہ رہے قسم, اچھا, اور یہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پر شہید اول شہید ثانی وہاں پر راضی بھی تو ہوئے تھے, لیکن یہاں پر شارح راضی نہیں ہے اس مسئلے سے, کہہ رہے نہیں ایسے تقسیم نہیں ہو سکتی. ابھی سنیے گا کیسے. تو ہم پہلے ہم قسم کی بات آتے ہیں. قسم فرق کیا ہے کہ پہلے والے میں قسم تھا, یہاں پہ قسم نہیں ہے. اچھا, قسم کیوں نہیں ہے, کہا قسم وہاں پہ ہوتا ہے نا کہ جس کو سامنے والے کو قسم وہ کھاتا ہے کہ جس کو یقین ہے کہ یہ چیز میری ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر جو چیز ضائع ہوئی ہے 1 درہم, ہو سکتا ہے کہ وہ درہم میرا نہ ہو, ہم متیقن نہیں ہو سکتا میرے ہی والا درہم چوری ہو گیا ہو, تو ہم کیسے قسم کھا لیں کہ یہ درہم میرا ہے. یا آپ کیسے قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ درہم میرا ہے, چونکہ 1 ضائع ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے تو یہ قسم نہیں ہے. اور دوسری بات, جو شہید ثانی راضی نہیں ہے اس حل سے کہ آپ کیا کریں گے, سنیے گا, آپ کیا کریں گے کہ 1 جو ہے وہ جو رکھا, جس نے 2 رکھا تھا اس کو 1 دے دیجیے گا, اور 1 میں سے 2 حصہ تقسیم کریں گے. وہی والا حل بتا رہے ہیں نا, یہاں پر شہید ثانی اعتراض کر رہے ہیں
اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے پہلے والے مسئلے میں اور اس والے مسئلے میں ایک حل نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے والے میں تو یہ تھا کہ دونوں کا ہاتھ تھا اس کے اوپر، اس باکس کے اوپر، تب آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا اس کا. لیکن یہاں پر تو یہ تو طے ہے کہ جو چیز تلف ہوئی ہے، جو چیز چوری ہوئی ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کی ہی چوری ہوئی ہے. یا تو وہ 1 درہم میرا گیا ہے یا وہ 1 درہم آپ کا چوری ہوا ہے. سمجھیے گا پہلے والے مسئلہ اس والے مسئلہ فرق ہے. اس میں کیا ہے کہ یقیناً جو ایک چوری ہوا ہے یا تو وہ ایک میرا درہم چوری ہو گیا ہے یا آپ کا درہم چوری ہو گیا ہے. تو پھر کس بیس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 والا ہے اس کو 1.5 ملے اور جو 1 والا ہے اس کو آدھا ملے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے والے میں کیا تھا کہ 2 ہی درہم تھا، ہے نہیں؟ تو وہاں پر یہ چیز تصور کی جا سکتی تھی. لیکن یہاں پر نہیں، یہاں پر 3 تھا اور ایک چوری ہو گیا تو وہ یقیناً ہے یا تو ایک آپ نے جو 2 رکھا تھا اس میں سے ایک غائب کر دیا کسی نے یا میرے والا. تو پھر ہم کس بات پر کیا کریں گے؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. اس سے شہید ثانی کہنے کہ یہاں پر یہ حل بالکل نہیں چلے گا. قسم نہیں کھائی. ہاں نہیں، قسم بھی نہیں کھائی جائے گی اور یہ تقسیم بندی بھی آپ کی یہاں پر درست نہیں ہے. تو پھر ان سے سوال ہوگا تو حضور جب آپ اس تقسیم بندی سے راضی نہیں ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ کیا کریں گے تب؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ حل بتائیے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ کیا کر لیں گے؟ سنیے گا، ہم ایسا کریں گے کہ 1 درہم تو 2 والے کو مل جائے گا، اور جو 1 درہم بچ رہا ہے اس میں کیا کیا جائے گا؟ قرعہ کر لیا جائے گا. جس کے نام پہ نکلے گا اس کو دے دیا جائے گا. واضح انشاءاللہ 2 حصوں میں 1 کو تقسیم درہم کو نہیں کیا جائے گا. اور شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، اسی بات کو مصنف نے اپنی کتاب دروس میں بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ. لیکن کیا ہے، لیکن چونکہ اکثر علماء نے یہ حل نہیں پیش کیا ہے لہٰذا ان کے اندر جسارت نہیں ہوئی کہ سب کی مخالفت کر سکیں. ورنہ حقیقت مسئلہ تو یہی ہے اور اسی طرح مصنف متوجہ بھی تھے مگر ان کے جسارت نہیں ہوئی کہ وہ سب کی مخالفت کر سکیں. لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بھائی ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو حل آپ پیش کرنے پہ طور پر کہہ رہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس کے اوپر، وہ حدیث بھی ضعیف ہے. اب کہا کہ سکونی نے چھٹے امام سے روایت کی ہے کہ یہ حل ہے. اگر کوئی 2 درہم آپ نے امانت رکھا اور ہم نے 1 درہم رکھا ہے اور 1 درہم چوری ہو گیا تو یہ حل جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ روایت ہماری دعا ہے. کہہ رہے یہ روایت ضعیف ہے. واضح انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ تھا، مسئلہ اولیاء. سنیے گا، اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات، کیونکہ نئی چیز نہیں ہے. جتنے مسائل سب بیان کر دیے اس میں. دیکھیے گا، کہہ رہے مسئلۃ الاولیٰ لو کان بیدہما درہمان فدعاہما احدہما ودع الاخر. دیکھیے گا اب یہ مسئلہ سمجھیے تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ کیسے دونوں الگ الگ ہیں. اگر دونوں کے ہاتھ میں، دیکھیے لو کان بیدہما، دونوں کے ہاتھ میں 2 درہم ہو، ٹھیک ہے، میں بھی پکڑوں آپ بھی پکڑوں، ٹھیک ہے. فدعاہما احدہما، اور ان دونوں درہم کا دعوے دار دونوں میں سے کوئی ایک ہو گیا، جس میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ دونوں میرے ہیں. ودع الاخر، اور میں نے کیا کیا؟ احدہما، میں نے کیا کہا کہ نہیں دونوں آپ کے نہیں ہیں، اس میں سے ایک میرے بھی ہیں. بات انشاءاللہ تو کیا ہوگا؟ احدہما خاصہ، اس نے کہا کہ نہیں اس میں سے بس ایک جو کیا ہے وہ معین کر دیا کہ یہ والا میرا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ والا میرا، چونکہ اگر بطریقے مشاع کریں تو اس کا حل، اس پہ اشکال آئے گا. ابھی ہم نے کہا کہ نہیں ان میں سے یہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ میرا ہے مثلا. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے فلسانی یہاں کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ جو 1 درہم کا احسن تم ثانی، میں ثانی جو ہوں میں ہوں، ٹھیک ہے. جو 1 درہم کا دعوے دار ہے وہ ثانی ہے، تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو یہ نصف درہم ملے گا. اچھا کیوں؟ دلیل سنیے کیوں اس کو آدھا ملے گا. کہنے لِاعْتِرَافِ ثانی بِاخْتِصَاصِ غَرِیمِهِ بِأَحَدِهِمَا، اس لیے کہ جو ثانی ہے یعنی میں، یہاں پر مجھے تو اس بات کا یقیناً اعتراف ہے کہ وہ والا میرا نہیں ہے کہ نہیں. جب میں نے انگلی رکھ دی اس پر کہ یہ والا درہم میرا ہے تو مطلب یہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ والا میرا نہیں ہے. تو اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس کو صاف طور پر اٹھا کر آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. اب رہی بات یہ، اب اس ایک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والا میرا ہے. ووقوع النزاع فی الآخر، یہ جس پر انگلی رکھی تھی میں نے اس پر نزاع ہے. وہ کہہ رہا ہوں اس والے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا ہے. مع تساویہما فیہ، چونکہ دونوں میں اس میں کیا ہے؟ مساوی ہیں. ید کے اعتبار سے دیکھیے گا، چونکہ ہاتھ میرا بھی تھا اس کے اوپر آپ کا بھی تھا، تو یہ آپ یہاں پر نہیں کہ دامن چھوڑا سکتے کہ نہیں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اسی کو دے دیا جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے، دونوں کے ہاتھ میں تھے یہاں پر. تو کیا ہوگا؟ فیقسم بینہما
بعد حلف کل منہما لصاحبہ علی استحقاق النصف. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے یہاں پر دونوں اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے, آدھا آپ کو اور آدھا مجھے دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے, حلف ہوگا. ہم حلف اٹھائیں گے اس بات کے اوپر کہ اس میں کہ آدھے کے دعوے دار آپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آدھے کے حقدار, اور آپ حلف اٹھائیں گے کہ اس میں کہ آدھے کے حقدار ہم نہیں ہیں. واضح ان شاء اللہ. جی, لیکن سوال مجھے یہ ہے کہ مثلا جو خاص کہہ دی گئی یہ والا درہم میرا ہے, یہ والا نہیں ہے, تو کیا درہموں میں پہلے فرق ہوتا تھا, یہ مہنگا درہم ہو سستا درہم ہو؟ نہیں, درہم میں فرق کی بات نہیں ہے. جیسے ایک ہوتا نا جیسے ڈالر, کلر, دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے. نہیں, ریٹ کی بات نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے نا جیسے میں اپنی نوٹ پہچانتا ہوں, اس میں مثلا میں نے قلم سے داغ لگا رکھا تھا, یا اس میں میرا نمبر یہ تھا, سمجھ رہے ہیں, اس طرح کی. یا میرا درہم کا سکہ جو پرانا تھا, میرا نیا تھا, نہیں, قیمت سے کوئی وہ نہیں. بات ان شاء اللہ. فیقسم بینہما بعد حلف کل منہما لصاحبہ علی استحقاق النصف. سنیے گا ایک اور بات, ومن نقل منہما قضی بہ للآخر. اور ان دونوں میں قسم دونوں کو کھلوانا ہے, تو دونوں میں سے جس نے انکار کر دیا, جس نے کہا کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا, تو اس کا مطلب کیا ہے, تو دوسرے والے کو وہ پورا دے دیا جائے گا. دیکھیے گا, یہ تھا کہ میں بھی قسم کھاؤں, آپ بھی قسم کھائیں. ہاں, آپ نے کہا کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا, اور میں نے قسم کھا لی, تو مطلب کیا ہے کہ وہ پورا ایک درہم مجھے مل جائے گا. یا میں نے انکار کیا, آپ نے قسم کھائی, تو آپ کو پورا مل جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور حل ہے, اگر دونوں نے قسم کھا لی تو دونوں کو آدھا آدھا. دونوں نے قسم نہیں کھائی, کہا کہ پیسے کے معاملے ہم قسم نہیں کھاتے, تو بھی حل کیا ہے, تو بھی حل ہے کہ یہاں پر بھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا آدھا دے دیا جائے گا. مسئلہ کیا ہے, ایک کی پلڑے میں کب جائے گا کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دے اور ایک قسم کھا لے. یہ دیکھیے گا, ومن نقل منہما قضی بہ للآخر. ٹھیک ہے, اگر جس نے انکار کر دیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا, دوسرے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. وَلَوْ نَقَلَ مَعًا, اگر دونوں نے ہی انکار کر دیا, او حلفا, یا پھر دونوں نے ہی قسم کھا لی, تو کیا ہوگا, قُسِّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ, تو اس کو درہم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا اس کو آدھا اس کو دے دیا جائے گا. تو جو دو والا اس کو 1.5, اور جو ایک کا دعوے دار اس کو آدھا مل جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. وَلِلْأَوَّلِ باقی, اور پہلے والے کو مصنف کی عبارت باقی مل جائے گا. کیا ہے باقی ہے, ایک درہم جو بچا, ایک تو مل ہی گیا تھا, 1.5 اس میں سے, یعنی ابھی تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ آدھا اس کو ملے گا ایک کے دعوے دار کو, اور 1.5 جو کیا ہے اس کو اول کو, یعنی جو دو کا دعوے دار تھا اس کو مل جائے گا. بات انشاءاللہ. قال المصنف فی الدروس, مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اس پر اعتراض یہ کیا ہے, کہہ رہے کہ بیشکل اذا ادعى الثانی النصف مشاعا, کہہ رہے کہ یہ تو حل ہے جو آپ نے بتایا ہے, یہ اس وقت درست ہوگا کہ جب کوئی جو ایک کا دعوے دار ہے وہ کہے خاص طور سے کہ یہ میرا ہے. لیکن اگر وہ مشاع اعتبار سے کیا ہے وہ کرے, کہے کہ اس باکس میں جو رکھا ہوا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک میرا ہے. اب وہ یہ والا بھی ہو سکتا ہے, وہ والا بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اگر مشاعن دعویٰ کرے وہ, تو پھر کیا ہوگا, پھر اشکال ہے. فَإِنَّهُ يَقْبَلْ قِسْمَةٌ نِصْفَيْنِ, تو اس صورت میں شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہوگا کہ دونوں دینار کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور 3 جو ہے وہ, یعنی آدھا 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 آدھا, 3 جو ہے وہ دو والے کو, اور ایک آدھا جو کیا ہے اس کو دے دیا جائے گا. بتا دو انشاءاللہ. وَيَحْلِفُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ, اور یہاں پر بھی حلف جو کیا ہے ہوگا, کون سا, یعنی ثانی, یعنی وہ جو ایک کا دعوے دار تھا وہ پہلے والے کے لیے یہ کیا کرے گا, حلف اٹھائے گا. کس بات کا, اس بات کا حلف اٹھائے گا کہ تمہارا اس میں سے کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَقَضَى فِي كُلِّ مُشَاع, اگر کہ یہ یہاں پر نہیں بلکہ ہر مشاعی اختلاف میں یہی حل ہوتا ہے, ہر مشاعی اختلاف میں یہی ہوتا ہے کہ قسم اٹھانا پڑتا ہے. وَذَكَرَ فِيهَا أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَذْكُرُوا هُنَا يَمِينًا. ٹھیک ہے, یعنی اور مصنف ذکر المصنف, اور مصنف نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب نے, یعنی ہمارے علماء نے کیا ہے اس باب میں, سنیے گا, یہ جو ابھی ہم جو مسئلہ اولا پڑھ رہے ہیں اس باب میں یمین کو ذکر نہیں کیا ہے. یہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں قسم اٹھائیں گے, کہ قسم کا تو ذکر علماء نے نہیں کیا ہے. شہید اول کہہ رہے ہیں وذکر المسئلہ فی باب الصلح, اور اس مسئلے کو باب صلح میں علماء نے ذکر کیا ہے. فجاز ان یکون الصلح قہریا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ صلح یہاں پر صلح قہری ہو. وجاز ان یکون اختیارا, اور ہو سکتا ہے کہ صلح جو کہ صلح اختیاری ہو. اختیاری قہری میں کیا فرق ہے کہ دونوں اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, یعنی اشارے کی طرف سے ہے کہ نہیں کرنا ہی پڑے گا صلح, یہ بات ہے. فَإِنِ امْتَنَعَا فَالْيَمِينُ, بس اگر وہ دونوں اس سے انکار کریں, یعنی اگر اختیار ہے اور دونوں انکار کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, تو اس صورت میں یمین ہے. واضح انشاءاللہ, ورنہ یمین جو ہے وہ اختیاری صورت میں نہیں ہے, اخراجی صورت. وَمَا حَكَيْنَاهُ نَحْنُ مِنَ الْيَمِينِ, اب شہید ثانی کہہ رہے ہیں, شہید دیکھیے یمین کی بات شہید ثانی نے کی ہے, اگر عبارت اٹھا کر دیکھیے یمین کا ذکر شہید ثانی نے کیا ہے, شہید اول نے نہیں کیا ہے.
تو اب یہاں پر شہید ثانی ڈیفینس کر رہے ہیں اپنا کہ ہم نے جو یمین کی بات کی ہے ٹھیک ہے، گرچہ مشہور فقہا نے نہیں ذکر کیا ہے مگر علامہ ہلی نے اپنی کتاب تذکرہ میں یمین کا تذکرہ اس مسئلے میں کیا ہے، تو ہم پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ہم پہلے ہیں جو اس باب میں یمین کا ذکر کر رہا ہے. سنیے وما حکیناہ نحن من الیمین ذکر علامہ تو تذکرہ، ہم نے جو اس باب میں مسئلہ اولیٰ میں یمین کا ذکر کیا ہے یہ ہم نئے نہیں ہیں بلکہ علامہ نے بھی اپنی کتاب تذکرہ میں ایسا کیا ہے. ایزن دیکھیں ایزن ہم اکیلے نہیں ہیں مصنف. فلعل المصنف یرید ان الکثیر لم یذکروا، اب یہ جو مصنف نے جو کہا کہ ان الاصحاب لم یذکروا، یہ مصنف اس لم یذکروا سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ مصنف گویا چاہ رہے ہیں کہ مشہور فقہا نے اس باب میں یمین کا ذکر نہیں کیا، ورنہ اگر کم و بیش دیکھا جائے تو فقہا نے ذکر کیا ہے جیسا کہ علامہ ہلی نے کیا. بات واضح انشاءاللہ. یہ ایک بات کہہ رہے وہ قضا، جب یہ قضا آ جائے نا مطلب کیا ہے کہ اوپر کا جو حکم وہی والا ہوگا. یعنی کیا مطلب کہ وہی یعنی وہ دو حصے تھے، 2 درہم تھا نا، تو 1.5 کا 1 لے گیا اور آدھا جو کیا ہے جو 1 کا دعویدار تھا وہ لے گیا. کہ اسی طریقے کا حکم ہوگا کہاں پر؟ جہاں پہ لو اودعہ رجل درہمین. سنیے گا ترجمہ کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کے پاس بطور ودیعت امانت 2 درہم رکھے، ایک آدمی 2 درہم رکھا ہے، و آخر اور رجل آخر، اور ایک اور شخص جو کیا ہے اس کے پاس 1 درہم رکھے درہمن، ٹھیک ہے. اچھا اور شرط وامتزجا، اور وہ دونوں درہم دونوں کے حصے آ کر مل گئے ایک بار، اور ایک اور شرط بل اور وامتزجا لا بتفریط، یہ اس کی تفریط سے نہیں ہوا، اس کی غلطی سے نہیں ہوا ہے. وتلف احدہما، اور بنا تفریط کے کیا ہو گیا کوئی ایک سے تلف ہو گیا، برباد ہو گیا. ٹھیک ہے سنیے گا. اب سنیے تو کیا کیسے فیصلہ کریں گے؟ اب سنیے گا اس نے 3 گویا کہ اس کے پاس بطور امانت 3 درہم تھے اور 1 چوری ہو گیا، اب تو 2 ہے، اب لینے آئیں گے سب 3، مطلب 3 لوگ نہیں آئیں گے، مانگیں گے تو 3 مانگیں گے، 3 دینا ہوگا اس کو. سنیے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ ذُو الدِّرْهَمَيْنِ بِوَاحِدٍ، تو یہاں پر جس نے 2 درہم دیا ہے امانت کے طور پر وہ تو 1 یقیناً لے لے گا، اٹھا دے گا. وَيُقَسَّمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا، اور جو دوسرا والا درہم ہے اس کو آدھا تقسیم 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا 2 درہم والے کو اور آدھا 1 درہم والے کو دے دیا جائے گا. بالکل وہی والا حکم ہے کہ نہیں فیصلہ؟ جی. ھذا هو المشہور بین الاصحاب ورواہ السکون عن الصادق. یہاں پر دیکھیے 2 دلیل ہے، ایک تو مشہور اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے کہ چھٹے امام سے سکونی نے روایت بھی کی اس حوالے سے. واضح انشاءاللہ. لیکن اشارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یشکل ہونا معاذ فی المستند. یہاں پر ہم اعتراض کریں گے، ہمیں اشکال ہے اس تقسیم بندی پر. کیوں؟ اس لیے سب سے پہلی بات اگر آپ معیار یہ بنا رہے ہیں کہ روایت ہے اس باب میں تو ہم کہیں کہ روایت بھی کیا ضعیف ہے، روایت ضعیف. ٹھیک ہے. دوسرا اشکال بِأَنَّ التَّالِفَ لا يحتمل كونه لهما، کہ آپ کیسے 1 درہم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو دے رہے ہیں، جبکہ یہ بات تو یقینی ہے کہ جو تلف ہوا ہے وہ دونوں کا مال نہیں ہے. تلف جو ہوا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہے، یا تو 2 درہم والے کا ہے یا 1 درہم والے کا ہے. بل من احدہما خاصہ، جو تلف ہوا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہوا ہے. سنیے گا لِامْتِنَاءِ الْإِشَاعَةِ ہونا، اس لیے کہ اشاعہ کا مشاع کا تصور یہاں پر تو ممکن نہیں ہے. وہاں پر تصور اس لیے تھا کہ چونکہ دونوں کا ہاتھ تھا ایک اس باکس کے اوپر اور اس میں 2 درہم تھے. یہاں پر تو تصور نہیں ہے مشاع کا. فَكَيْفَ يُقَسَّمُ الدِّرْهَمُ بَيْنَهُمَا، تو پھر کیوں کس بیس پر جو ہے وہ درہم کو ان دونوں کے درمیان میں 1 درہم کو تقسیم کیا جائے گا آدھا آدھا. مَا أَنَّهُ مُخْتَصٌ بِأَحَدِهِمَا قَطْعًا، جبکہ اس بات کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ درہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہی ہے. جو چوری ہوا ہے وہ کسی ایک کا ہی چوری ہوا ہے، اور جو تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی کسی ایک ہی کا ہے کہ نہیں؟ سنیے گا. تو اب گویا کہ شہید ثانی سے سوال کہ حضور جب آپ کو مشہور کی رائے پر بھی اشکال ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے نا، اور اختلاف تو یہاں پر ہے، 3 درہم جو انہوں نے تو لیں گے تو 3 وہ، تو پھر حل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی حل تو بھی تو بتائیے. تو کہہ رہے ہیں جی ہاں والذی یقتضیہ النظر وتشہد له الاصول الشرعیہ. ہاں تو ہم جس بات کو ہم قبول کریں گے ہے نا، نظر جس بات کو، تحقیق جس بات کو قبول کرتی ہے، اور اصول شرعیہ جس بات کا تقاضا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ القول بالقرأۃ فی احد درہمین، کہ ان دونوں میں سے 1 درہم کو اٹھا کر دے دیا 2 درہم والے کو، اور جو 1 درہم بچ رہا ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس پر قرع کر لیا جائے گا، جس کا نام نکلے گا وہ والا قرع اس کو دے دیا جائے گا. بات بات ان شاء اللہ.
وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوس، کہ اپنی بات تقویت کریں اور اسی بات کی طرف مصنف نے اپنی کتاب دروس میں میلان بھی جتایا ہے. ہاں لَكِنَّهُ لَمْ يَجْسِرْ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَصْحَابِ، مگر چونکہ یہ مشہور کا فیصلہ تھا لہذا مصنف جو ہے وہ شارح جو ہے مصنف جو ہے وہ مخالفت کی جسارت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. وَالْقَوْلُ فِي الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ تَعَرُّضِ الْأَصْحَابِ لَهُ. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یمین کی بات ہے اس باب میں تو کہہ رہے جی ہاں یہاں پر یمین جو ہے وہ کوئی تصور نہیں ہے، یہاں پر یمین نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَرُبَّمَا امْتَنَعَ هُنَا، ہاں یعنی دیکھیے گا، اور جہاں یعنی اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں کہ جہاں تک یمین کا تعلق ہے اس اختلاف میں یعنی امانت والے باب میں، تو کہہ رہے یہاں پر اصحاب نے یمین کا ذکر نہیں کیا ہے. کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہاں پر قسم کھانا ہوگا. پہلے والے میں کیا تھا پہلے بھی کیا تھا، علامہ ہلی نے، مشہور نے گرچہ نہیں کیا، علامہ ہلی نے کیا تھا اور ان کی طبیعت میں شارح نے بھی کیا، لیکن یہاں پر کسی نے یمین کا نہیں ذکر کیا. سنیے گا ورب ممتنع ہونا، بلکہ شارح کہنے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یمین کا تصور ممتنع بھی ہو، یمین نہیں ہو سکتی. کہا کیوں؟ اس لیے اذا لم یعلم الحالف عین حقہ، اس لیے کہ جو حالف ہے جو قسم اٹھانے والا ہے وہ قسم کب اٹھاتا ہے؟ اس بات پر نا کہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. یہاں پر تو یہ قطعی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. جو 2 درہم والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میرے میں سے کوئی 1 درہم لے گیا ہو، اور جو 1 درہم والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی کنفرم نہیں ہو سکتا میرا ہی والا حصہ کوئی لے گیا ہو، تو پھر کس بات پہ قسم اٹھائے گا؟ اور انشاءاللہ اب ایک اور بات جو آخر میں انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ جو تلف ہوا ہے وہ تلف جو کیا ہے اس کی تفریض سے نہ ہوا ہو، جس کی طرف وہ رکھا گیا امانت کے طور پر. اس لیے کیا اگر امانت میں آپ نے تفرید کی ہے، آپ کو دیا گیا کہ آپ جو ذرا بائک کی دیکھ بھال کیجیے گا، آپ جو گھر بند کر کے اور باہر روڈ پر رکھ کے سو گئے تو آپ کی تفرید سے ہوا، تو پھر آپ ضامن ہیں. تو اس نے کیا کیا، اس نے اٹھا کر اس درہم کو اپنے باکس میں جہاں سارا پیسہ رکھا جاتا ہے وہاں اس نے رکھا ہے، لیکن بہرحال اتفاق سے وہ ایک دم چوری ہو گیا. واحترز بالتلف لا ان تفرید، یہ جو لا ان تفرید کی قید لگائی ہے اس سے احتراز کیا ہے. اما لو کان بتفرید، کہ اگر یہ جو 1 درہم چوری ہوا ہے، ضائع ہوا ہے، تلف ہوا ہے، یہ کیا ہے تفرید کی وجہ سے ہو، اس کی کمی کی کوتاہی کی وجہ سے ہو، تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ اس صورت میں ایسا نہیں حکم ہے کہ 2 والے کو 1 دے دیجئے اور 1 والے کو 1 کو آدھا حصہ میں تقسیم کر دیے، نہیں. اس لیے کہ حکم یہاں پر کیا ہے فَإِنَّ الْوَدَعِي، اس لیے کہ جو ودعی ہے جس کی طرف امانت رکھا گیا ہے یضمن التالف، یعنی ودعی کیا ہے؟ ودعی جس نے امانت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہیں عفواً ودعی وہی جو ودیت لے رہا ہے، جو امین ہے، وہ امین کیا ہوگا؟ یضمن التالف، جو چیز تلف ہوئی ہے اس کو ضامن ہوگا، وہ ضامن ہوگا. نہیں غلط، ودعی جو امانت دے رہا ہے، ودیت رکھ رہا ہے، تو وہ تالف کو جو تلف کر رہا ہے، چونکہ اس نے جان بھی تلف کیا یہاں پر کوتاہی سے، تو یہاں پر ودعی ضامن قرار دے گا کس کو؟ تلف کرنے والے کو. انشاءاللہ امین کو. ہاں تو تالف سے مراد امین ہے اور ودعی سے مراد جن کا گئے، یعنی دونوں امانت رکھنے والے لوگ. تو اب سنیے وہ کیا کرے گا، تو سنیے گا فَيَضُمُّ إِلَيْهِمَا وَيَقْتَسِمَانِهَا مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ. تو اس صورت میں امانت دار کیا کرے گا؟ جس نے امانت رکھی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی طرف سے جو چیز ضائع ہوئی جو 1 درہم، وہ 1 درہم کا اضافہ کرے گا، اور ان دونوں کو جس سے 2 لیا تھا اس کو 2 دے دے گا، اور جس سے 1 لیا تھا اس کو 1 دے دے گا، یعنی اپنی طرف سے جو 1 کا اضافہ کرے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیں فَإِنَّ الْوَدَعِي، ودعی یعنی جنہوں نے امانت دیا تھا رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یضمن التالف جس نے تلف کیا ہے، امین، اس کو ضامن قرار دیں گے. اچھا جب وہ ضامن ہوگا تو کیا کرے گا؟ فَيَضُمُّ إِلَيْهِمَا وَيَقْتَسِمَا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ منظم کرے گا 1 درہم کو ان 2 درہموں کے ساتھ. بات انشاءاللہ. وَيَقْتَسِمَانِهَا، اور ان دونوں کو تقسیم کرے گا من غیر کسر، بنا کسی کسر کے، بنا کسی یعنی وہاں پہ کوئی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ جس نے 2 دیا تھا وہ 2 اور جس نے 1 دیا تھا وہ 1 لے لے گا. بات انشاءاللہ. وَقَدْ يَقَعُ مَعَ ذَلِكَ التَّعَاصُرُ عَلَى الْعَيْنِ فَيَتَّجِهُ الْقُرْآنُ. ہاں اب یہاں پر کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اور اختلاف یہاں پر فرض کیا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہ دیکھیں وہ جو امین اپنی طرف سے 1 درہم دے گا نا، اضافہ کرے گا وہ، تو کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں میں جو 2 امین جو امانت رکھنے والے تھے، درہم والے مالک ہیں، وہ دونوں اختلاف کریں. وہ کہیں کہ نہیں یہ والا درہم میرا ہے، وہ جو 1 والا وہ ہاتھ رکھے کہ نہیں یہ والا درہم میں لوں گا. ٹھیک ہے، چونکہ ہوتا ہے نا ذرا سا کچھ کمی وغیرہ ہو اس میں، ٹوٹا پھوٹا ہو کہیں پر، تو اس میں فرق پڑتا ہے. جی تو اگر اس طریقے سے اختلاف ہو جائے ان دونوں میں، اس نے جو کمی تھی وہ تو پوری کر دی، مگر پھر بھی اختلاف ہو رہا ان دونوں میں کہ وہ کہے کہ یہ 2 والا درہم میں لوں گا، یہ کہے کہ یہ والا درہم میں لوں گا.
تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فیتجہ القرآن، تو یہاں پر کیا ہے؟ قرا کیا جائے گا. بات انشاءاللہ. ولو کان بدل الدراہم مالا یمتزج اجزاؤہ بحیث لا یتمیز وهو متساویہا کالحنط والشعیر وکان لأحدہما قفیزان مثلا والآخر قفیز وتلف. ہاں سنیے گا، کہہ رہے کہ یہی حال ہے. اس طریقے سے کیا ہے، اگر اب تک تو ہم درہم کی مثال فرض کر رہے تھے، اگر آپ فرض کر لیجئے کہ درہم نہ ہو بلکہ کوئی مال ہو کہ جو امانت کے طور پر رکھا گیا، مثلا کیا ہے؟ قفیز. ہاں انہوں نے قفیز کا لفظ استعمال کیا ہے. قفیز کہتے ہیں کس کو پتہ ہے؟ قفیز ایک پیمانہ ہے کہ جو 12 سا کے برابر ہوتا ہے عربی میں. ایک من 12 سا یعنی 36 کلو. 1 سا 3 کلو تو 12 تیاں 36 کلو. ایک من سے کم تھوڑا واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہ قفیز. سنیے گا، تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب تک ہم درہم کو فرض کر رہے تھے نا، امانت پر نہیں. آپ نے دو درہم اپن دو قفیز یعنی 36 کتنا کلو؟ 72 کلو. واضح انشاءاللہ. اور میں نے کیا ہے؟ ایک قفیز یعنی 36 کلو کیا کیا؟ گیہوں. آپ نے 2 قفیز، آپ نے 72 کلو اور میں نے 36 کلو لا کر جو کیا ہے کسی شخص کے پاس امانت رکھی، اور وہ کیا ہوا؟ وہ دونوں گیہوں آپس میں مل گیا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے گا، یا پھر مل گیا اور پھر تلف ہو گیا، اس میں سے کوئی آیا اور ایک مطلب وہ اٹھا کر لے کے چل دیا. واضح انشاءاللہ. اب بچا ہے وہاں پہ 2 قفیز. اب جب ہم آئے تو اب آپ نے کیا کہا کہ میں نے تو بھیا تمہیں 2 قفیز دیا تھا تو میں 72 کلو لوں گا. میں نے کہا میں 36 دیا تھا تو میں 36 لوں گا. اب بچا ہوا کتنا ہے؟ 72 ہی ہے مثلا، 2 ہی قفیز بچا ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں بھی وہی والا حل ہے. وہ کیا؟ وہ یہ سنیے گا کہ نسبتاً تصاویر وہ کریں گے کہ جس کا 2 قفیز تھا وہ کتنا لے گا؟ وہ 1 قفیز اور دوسرے والے میں سے نہیں، آدھا نہیں، آدھے سے کم، دوسرے والے میں سے آدھے سے کم. اور جس کا 1 قفیز تھا وہ 75% ہی لے پائے گا. چونکہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے نا، 4 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 حصہ آپ مالک ہوں گے اور 1 حصہ کے آپ مالک ہوں گے. ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الدَّرَاهِمِ مَالًا، اگر درہم کے بدلے میں کوئی مال ہو کہ جو ودیت کے طور پر رکھا گیا، امانت کے طور پر، یمتز اجزاء، اور وہ ایسا مال ہو کہ جس کے اجزاء مل جائیں، ایک دوسرے سے مخلوط ہو جائیں، جیسا گیہوں ہے، ٹھیک ہے، بحیث، اور ایسے مل جائیں کہ ان دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا گیہوں آپ کا ہے کون سا گیہوں میرا ہے. بحیث لا یتمیز وہو متساویہا، اور وہ سب کے سب مساوی ہو جائیں، مل جائیں، مخلوط ہو جائیں، متساوی الاجزاء ہیں، جیسے حنطہ اور شعیر ہے، جو ہے، گیہوں ہے. وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا قَفِيزَانِ، اور آپ نے 2 قفیز رکھا تھا امانت کے طور پر مثلا، اور میں نے وَلِلْآخَرِ قَفِيزٌ، اور اس نے ایک نے جو ہے 1 قفیز رکھا تھا. وَتَلَفَ قَفِيزٌ، اور جس کے پاس امانت رکھا تھا اس میں سے بلا تفرید کے 1 قفیز جو کیا ہے غائب ہو جائے یا تلف ہو جائے. بعد امتزاجہ ہوں بغیر تفرید، ملنے کے بعد اور بنا تفرید کے. تو کیا ہوگا؟ سنیے گا، فَالتَّالِفُ عَلَى نِسْبَةِ الْمَالَيْنِ، تو جو چیز ضائع ہوئی ہے وہ دونوں کے مال کی نسبت کے حساب سے کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے، وہ قزل باقی، اور یہی حال جو باقی کا ہوگا. سنیے گا، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْقَفِيزَيْنِ قَفِيزٌ وَثُلْثٌ، تو جو صاحب قفیز ہوگا اس کو کتنا دیا جائے گا؟ اس کو 1 قفیز اور دوسرے والے کا ثلث دیا جائے گا. واضح انشاءاللہ. یعنی دیکھیے گا، ایک قفیز رہے گا تو وہ تو آپ لے لیں گے، اور دوسرے والے قفیز کو 3 حصوں میں کریں گے. ان میں سے 1 حصہ آپ لیجئے گا، 2 حصہ میں لوں گا. ٹھیک ہے، قفیز و ثلث، وللآخر ثلثان ثلث قفیز، اور دوسرے والے کو جس کا 1 تھا 1 قفیز، وہ 2 ثلث کا مالک ہوگا. واضح انشاءاللہ. والفرق ان الذاهب هنا علیہما معا بخلاف الدراہم. کہہ رہے کہ پھر آپ نے یہاں پر فرق کیوں کیا؟ وہاں پر دیکھیے گا، وہی کوئی اشکال کر رہا ہے، اشکال مقدر یہاں پر شارح کے اوپر، کہ حضور یہاں پر تو آپ جو ہے وہ دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں نقصان برداشت کریں گے، ہے نا، جبکہ درہم کے باب میں آپ نے کیا کہا تھا کہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کہا تھا کہ دونوں کو نہیں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصوں میں کہا تھا نا. یہ پہلے جو حل بتایا تھا اس کو تو شاہ نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو گیا ہے تو یقیناً کسی ایک کا مال گیا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ کریں گے کہ ایک کو تو 1 دے دیا جائے گا، دوسرے والے پہ قرا کر لیا، جس کا نام آئے گا وہ لے لے گا. 2 حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے. تو پھر یہاں پر آپ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ 1 قفیز دے دیا اور دوسرے والے قفیز کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. آپ 1 کو ثلث اور 2 کو 2 ثلث دے رہے ہیں. بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے کیا ہے،
جو چیز گئی ہے وہ دونوں کے گئی ہے. یہاں پر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس چوری وارے کرنے والے نے میرا گیہوں بھی چرایا اور آپ کا گیہوں بھی چرایا ہے, لیکن درہم میں ایسا فرض نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہم نے یہاں پر دیکھیں والفرق ہو, دیکھیے والفرق, کوئی ہو سکتا ہے اشکال, یہاں پہ اشکال مقدر ہے, کوئی اشکال کرے کہ بھائی وہاں پر درہم والے باب میں تو آپ نے اس کو نہیں قبول کیا تھا, ہے نا. درہم والے میں کیا کہا تھا انہوں نے, یہ نہ کہا تھا کہ جو ایک درہم جس کا تھا وہ آدھا لے لے گا, اور جس کے پاس 2 درہم تھا وہ 1 درہم اور 1.5 لے لے گا. تو یہاں پر تو آپ ایسا نہیں کہہ رہے تھے. تو کہنے فرق یہ ہے کہ ان الذاہب ہونا علیہم امان, کہ یہاں پر جو چیز گئی ہے وہ دونوں کے اوپر ہوگی, یعنی اس کا نقصان دونوں برداشت کریں گے. بخلاف دراہم, بخلاف اس کے دراہم کے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ مختص بہدی, اسی کے درہم کے باب میں یہ قطعاً ہے کہ درہم کسی ایک کا ہی چوری ہوا ہے, لیکن گیہوں کے باب میں یہ قطع نہیں کر سکتے, بلکہ جب مل گیا تھا تو چرانے والے نے دونوں کا حصہ لے کے گیا ہے. اور انشاءاللہ مسئلہ ثانیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.